اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے ذرا بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مختصر تشریح سن لیجئے اس کی، اس لیے کہ ابھی میرا سفر بھی ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی، اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائیں تو اس سے اس کی قوت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہے، اور اس کی عبادت اور اطاعت سے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بھی علم والا کون ہے؟ علم والا وہ ہے جو معرفت والا ہو، اور جس شخص کو معرفت حاصل ہو جائے وہ خدا کی کتاب کو اپنے فکری رہبر بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے، انسانوں کے حق میں وہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی میں سے بھی ان کے لیے حصہ لگاتا ہے۔ ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمہ تن اپنے آپ کو خدا کے کام میں لگا دے اور اس پر قانع رہے کہ اس کا انعام اس کو آخرت میں دیا جائے گا۔ اس لیے کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو مکمل طور پر محتاج ہے۔ انسان کو خدا کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کو انسان کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔